میرے عزیز اسٹوڈنٹس، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے پہلے مسلمان شہنشاہ یا بادشاہ، خاندان علامہ کے بانی قطب الدین ایبک کی۔ وہ بچہ جو ترکمانستان میں پیدا ہوا اور پھر ایک شخص کے ہتھے چڑھا اور اس نے اس کو جا کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے خاندان کے ایک شخص کی اس پہ نگاہ پڑی اور انہوں نے اس کو خرید لیا اور لا کر اس کی پرورش کی، اس کی تعلیم و تربیت کی۔ ان کو اس بچے میں کچھ خصوصیات نظر آ رہی تھی، مگر جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بڑے صاحبزادے نے لے جا کے اس بچے کو ایک مرتبہ پھر بازار میں بیچ دیا، اور اس طرح کرتا کرتا یہ بچہ شہاب الدین غوری کے پاس پہنچا۔ شہاب الدین غوری جو کہ ایک بہت رحم دل بادشاہ تھا۔ شہاب الدین غوری اس ٹائم تک بادشاہ تو نہ بنا تھا، پر اس کی اولاد کوئی نہ تھی، تو وہ بہت رحم دل تھا۔ اور جب یہ بچہ شہاب الدین غوری کے پاس پہنچا تو اس کی معصومیت دیکھ کر اس کو اس پہ بہت پیار آیا اور اس نے اس کی کفالت کرنا شروع کی، اس نے اس کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ شہاب الدین غوری جو کہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو کہ بہت زیادہ جو ہے لوگوں پہ خرچ کیا کرتا تھا، وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ دیا کرتا تھا، مگر ایک رات اس کو پتہ لگا کہ یہ جو بچہ قطب الدین ایبک ہے یہ اس سے بھی زیادہ سخی ہے۔ جو کچھ اس بچے کے پاس ہوتا اور رات کو جو ہے تمام جو ملازمین تھے وہاں کے ان کو دے دیتا اور پھر وہ سوتا۔ اب شہاب الدین غوری کو یہ بات بہت پسند آئی، اس نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور شہاب الدین غوری بادشاہ بن گیا۔ جب شہاب الدین غوری بادشاہ بنا تو اس نے جس ٹائم پر دلی کو یہاں پر آ کے فتح کیا، دلی اور اجمیر کو، تو اس نے اس کی جو حکومت تھی وہ قطب الدین ایبک کو سونپ دی اور اس طرح قطب الدین ایبک اقتدار میں آ گیا۔ اب قطب الدین ایبک جو تھا اس نے بازور بازو اپنی جو حکومت تھی اس کو بہت دور تک پھیلا دیا، سمجھیے کہ سب کانٹیننٹ اس کی حکومت میں آ گیا تھا، اور اس نے جو ہے لاہور کو بھی اپنے پائے تخت میں شامل کر لیا۔ اب وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا اور وہ بہت اعلیٰ ماحول کے اندر تھا، وہ خدا پرست انسان تھا اور ایک اعلیٰ ماحول کے اندر چل رہا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ 1206 کے بعد اگر کوئی تاریخ میں تھوڑا ہو کہ مختلف تواریخ موجود ہیں، تو 1206 کے اندر جو ہے شہاب الدین غوری جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اب شہاب الدین غوری کے انتقال کے بعد محمود غوری جو تھا وہ حکمران بن گیا۔ محمود غوری جو کہ خدا پرست انسان تھا اور وہ بڑا رحم دل تھا، اس نے سینٹرل ایشیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایران اور باقی جو ریاستیں تھیں ان کی جو حکمرانی تھی اس نے اپنے غلام تاج الدین کو دے دی، اور ادھر کی جو سب کانٹیننٹ کی حکمرانی تھی یہ اس نے قطب الدین ایبک کو دے دی۔ اور اس کے لیے باقاعدہ شاہی قلعہ لاہور جو اس ٹائم پر مٹی اور پتھر کی ایک عمارت تھی اس میں ایک محفل سجائی گئی، بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا گیا، اور پھر علامتی طور پر اس نے ہندوستان کی جو چابیاں تھیں وہ قطب الدین ایبک کو دی۔ قطب الدین ایبک جو تھا وہ بڑا خوش ہوا، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی شخص کو جو ہے اتنی بڑی بادشاہ جو ہے وہ تحفے میں مل گئی تھی۔ محمود غوری قطب الدین ایبک سے بہت زیادہ امپریس تھا۔ بہرحال اب قطب الدین ایبک جو تھا وہ ہندوستان میں حکومت کر رہا تھا، مگر تاج الدین اس کی نظر ہندوستان کے تخت پر بھی تھی، اور اس نے قطب الدین نے جو اپنا پایا تخت تھا وہ دلی کو بنا رکھا تھا، لہٰذا اس نے لاہور پر حملہ کیا تاج الدین نے، اور اس نے لاہور کو اپنے پایا تخت میں شامل کر لیا۔ جب قطب الدین کو اس بارے میں پتہ لگا تو اس نے دوبارہ اٹیک کیا اور تاج الدین یہاں سے بھاگا اور وہ جو ہے واپس افغانستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن قطب الدین ایبک نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور افغانستان تک اس کا پیچھا کیا، اور وہاں اس کو عبرتناک شکست دی جس سے وہ اپنی جان بچا کر بھاگا اور وہاں سے وہ روپوش ہو گیا۔ اب قطب الدین ایبک بلا شرکت غیر سینٹرل ایشیا کا حکمران بن گیا، اس کی حکمیت کو تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا پایا تخت جو تھا وہیں افغانستان کے اندر بنا لیا اور وہیں پر رہنے لگا، اور ایک مرتبہ پھر تاج الدین نے طاقت بنانا شروع کی، اور پھر اس نے ایک مرتبہ
دوبارہ حملہ کیا لاہور پر، اور پھر جب اس کو اپنے پائے تخت میں شامل کیا تو پھر جو ہے جب پائے تخت میں شامل کیا تو اس ٹائم پر اس کو شکست ہو گئی تھی قطب الدین ایبک کے ہاتھوں. مگر جب قطب الدین جو تھا افغانستان میں ٹھہر گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اپنے جو تھا بادشاہت میں مشغول ہو گیا، اور تاج الدین نے دوبارہ طاقت کو گین کرنا شروع کیا. اب وہ طاقت گین کر کے جب اس پہ دوبارہ حملہ آور ہوا تو اب اس مرتبہ قطب الدین کو شکست ہوئی اور وہ افغانستان سے بھاگ کر لاہور پہنچا جو اس کا پایا تخت تھا. لاہور پہنچنے پر اس نے اپنے رب سے اپنے تمام ناکردہ گناہوں کی معافی مانگی اور اس نے لاہور کو ناقابل تسخیر بنا دیا. لاہور وہ تھا جو کہ فتح نہیں کیا تھا، اتنے زیادہ اس نے اس کے بہتری کی. یہ لاہور جو ہے اس کا سمجھے بیلڈ سٹی بن گیا تھا. اس کے بعد نصیب دشمنہ ایک دن قطب الدین ایبک شاہی قلعے کے سامنے ایک باغ موجود تھا، اس باغ میں وہ چوپاٹ کھیل رہا تھا اور اس کا وہ گھوڑے سے گرا، اور گھوڑے سے گرنے کے بعد اس کی پسلیاں ٹوٹیں اور اس کے دل میں اور مختلف جگہ پر پیوست ہو گئی، اور اس طرح خاندان غلامہ کی اس پہلے بادشاہ کا انتقال ہوا. لیکن یہ بادشاہ جو ہے آج بھی اپنے پیارے اپنے محبوب شہر لاہور میں مدفون ہے. آج بھی نئی انارکلی میں اس کا مقبرہ ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ مسلمان کی پہلی سلطنت تھی، پراپر سلطنت جو کہ سب کانٹیننٹ میں قائم کی گئی تھی. اس کا بانی شہاب الدین غوری اور اس کا پہلا بادشاہ قطب الدین ایبک تھا. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.